السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علم اسلام، جہاں ہم قرآن، حدیث اور اسلام کی روحانی کہانیوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو سچی اسلامی کہانیاں کی زندگی کے واقعات اور ہر وہ چیز ملے گی جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ ہر ویڈیو میں ہم سکھاتے ہیں علم، ایمان اور عمال کا پیغام۔ تو آئیے آج کا روشنی بھرا سفر شروع کریں علم اسلام کے ساتھ۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ روحانی تکمیل ہے۔ حضرت آدم سے شروع ہو کر حضرت نوح کا طوفان، ابراہیم کا آگ میں اٹھنا، موسیٰ کا دریا میں راستہ، عیسیٰ کا آسمان پر اٹھانا، اور پھر محمد کا آخری پیغام۔ آؤ ہم اس شاندار سفر کو سمجھیں۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی آمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے زمین پر آنے کے واقعات کا جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں ایک گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ مقصد صرف قصہ سنانا نہیں بلکہ اہم نکات اور ان میں چھپے پیغامات کو سمجھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس مکالمے سے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے زمین میں خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ جی، سورۃ البقرہ میں ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں اسے بنائیں گے جو فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ ہاں، اور اللہ کا جواب تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بڑا گہرا مکالمہ ہے یہ۔ بالکل، اور دیکھیں فرشتوں کا یہ سوال کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مطلب کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ شاید پچھلی مخلوقات جیسے جنات کے تجربے کی بنیاد پر یہ خدشہ تھا ان کا، یا شاید یہ بس ایک استفسار تھا کہ اختیار ملے گا تو کیا ہوگا۔ اللہ کا جواب تو واضح تھا کہ اس کا علم اور حکمت لامحدود ہے۔ صحیح۔ پھر آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، مٹی سے۔ اور پھر وہ خاص بات، اللہ کا انہیں سب چیزوں کے نام سکھانا، یعنی علم دینا۔ جی، وہ علم جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں تھا۔ اور جب یہ علمی فضیلت ظاہر ہوئی تو اللہ کے حکم پر سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، ابلیس۔ جی، ابلیس۔ اس کا انکار تھا، وجہ تکبر، میں آگ سے، یہ مٹی سے۔ لیکن اصل میں یہ صرف مادی فرق نہیں تھا، یہ اللہ کے فیصلے، اس کے معیار فضیلت کو چیلنج کرنا تھا ایک طرح سے، اور یہی تکبر، یہی غرور اس کی لعنت اور اخراج کا سبب بنا۔ تکبر کی تباہی کا پہلا سب سے بڑا سبق۔ اور پھر اسی تکبر کا اثر آگے جنت والے واقعے میں بھی نظر آتا ہے نا؟ حضرت آدم اور حوا وہاں ٹھہرائے گئے، سب نعمتیں تھیں، جی، سوائے خاص درخت کے، اس سے منع کیا گیا تھا۔ اور یہیں ابلیس نے اپنا وار کیا۔ بالکل، دشمن بن کر آیا، صرف بہکایا نہیں بلکہ ایک طرح سے نفسیاتی حربہ استعمال کیا۔ ہمیشہ کی زندگی کا لالچ، لازوال بادشاہی کا جھانسا، قسم کھا کر کہا، قرآن میں ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انسان کی کمزوریوں سے کھیلا، جی، اور پھر وہ لغزش ہو گئی جسے قرآن نے نسیان یعنی بھول بھی کہا ہے، وہ پھل چکھ لیا۔ بالکل، یہ جان بوجھ کر بغاوت نہیں تھی، شاید ایک انسانی بھول، ایک وقتی کمزوری۔ ہاں، یہ فرق اہم ہے۔ جی، نتیجہ فوراً نکلا، جنت سے زمین پر اترنے کا حکم۔ اللہ نے فرمایا، تم سب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور زمین میں تمہارے لیے ایک وقت تک ٹھکانہ ہے۔ لیکن توبہ کا دروازہ کھلا رہا۔ ہمیشہ۔ روایت میں آتا ہے، کہتے ہیں حضرت آدم سری لنکا میں جبل سرندیب یعنی ایڈمز پیک پر اترے۔ جی، اور حضرت حوا جدہ میں۔ اور پھر ایک لمبی جدائی، بہت لمبی، اور ندامت، آنسو۔ خاص طور پر حضرت آدم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تقریباً 40 سال مسلسل رو کے معافی مانگتے رہے۔ 40 سال! یہ مدت شاید ندامت کی گہرائی، توبہ کی سچائی اور اللہ کی رحمت پر مکمل یقین کی علامت ہے۔ اور اللہ نے وہ توبہ قبول کی، وہ دعا بھی سکھائی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جی، سچی توبہ قبول ہوئی۔ اور پھر ملاقات ہوئی جبل عرفات پر، پہچان کے پہاڑ پر۔ بالکل۔ تو اس پورے سفر سے، تخلیق سے لے کر جنت، پھر زمین، جدائی، توبہ اور پھر ملاپ تک کیا سبق ملتے ہیں؟ دیکھیے، کئی اہم سبق ہیں۔ پہلا تو یہ کہ بھول چوک، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، یہ فطرت ہے، مگر اصل چیز ہے ندامت۔
توبہ کرنا, اللہ کی طرف پلٹنا, مایوس نہیں ہونا. صحیح. دوسرا, تکبر, ابلیس والا تکبر. یہ تباہی لاتا ہے, اللہ سے دور کرتا ہے, جبکہ عاجزی جیسے آدم و حوا نے توبہ میں دکھائی وہ اللہ کے قریب کرتی ہے. اور علم کا کیا کردار رہا؟ فضیلت تو علم کی بنیاد پر ملی تھی. جی, یہ تیسرا نقطہ ہے. علم بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن کافی نہیں. اصل امتحان اطاعت کا ہے, آزمائش میں ثابت قدم رہنے کا ہے. علم کے ساتھ تقوی اور فرما برداری چاہیے, تبھی انسان اپنے مقصد کو پاتا ہے. اور یہ کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ غالب ہے, بس بندہ سچے دل سے رجوع کرے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تخلیق آدم، فرشتوں سے مکالمہ، علم کی اہمیت، ابلیس کا انکار، جنت کا قیام، پھر وہ لغزش، زمین پر آمد، جدائی، توبہ کی قبولیت اور عرفات پر ملاقات، ان مراحل کو دیکھا. جی, اور آخر میں ایک نقطہ چھوڑ جاتی ہوں غور کرنے کے لیے. اس پورے قصے میں علم کی فضیلت، انسان کا اختیار، اس کی کمزوری، تکبر کا انجام، توبہ کی طاقت اور اللہ کی بے انتہا رحمت، ان سب کا جو امتزاج ہے وہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا مطلب اور اس کی ذمہ داریوں کو بہت گہرائی سے سمجھاتا ہے. یہ صرف ایک کہانی نہیں, ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی ہے. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. علم کا اشتراک کرنے سے مدد ملتی ہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.